أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صابر بھائی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ صابر بھائی آواز آپ کی میں نہیں سن رہا. میری آواز صابر بھائی آپ سن رہے ہیں؟ صحیح ہے صحیح. اگر میری آواز کا مسئلہ کہیں ہو جائے تو آپ ٹیکسٹ کر دیجئے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا، ہمارے آج کے درس کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 83، آیت نمبر 83. اور آپ حضرات کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے پچھلے کئی ایک دروس سے بنی اسرائیل کی جو بری عادتیں ہیں، ان کی جو خرابیاں ہیں، ان کا ذکر تفصیل سے آ رہا ہے. تو اس سے پہلے والی آیت میں، آیت نمبر 82 میں بنی اسرائیل کے غلط عقائد کا رد تھا کہ ان کا جو غلط عقیدہ تھا وہ کون سا عقیدہ تھا؟ وہ یہ تھا یہودیوں اور نصارہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اور یہ اللہ جل جلالہ پر جھوٹ انہوں نے باندھا تھا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا عہد اللہ سے کر لیا ہے جس کے پاس داری اللہ پر لازم اور ضروری ہے، اور تم یہود و نصارہ جنت میں جاؤ گے اور جہنم میں نہیں جاؤ گے. یعنی اللہ جل جلالہ نے ان سے ایسا کوئی عہد نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا ایک غلط عقیدہ تھا، اس کا رد قرآن مجید نے ذکر کر دیا. بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے تورات میں جو عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا اس کا ذکر ہے، اور وہ ایسا عہد تھا کہ جو نہ صرف تورات میں تھا بلکہ تمام سابقہ انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں بھی موجود تھا. اس کی تمام باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی آ گئی. اس آیت میں اللہ جل جلالہ جس عہد اور وعدے کا ذکر کر رہے ہیں وہ عہد توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا عہد. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں جو بڑا مضبوط اور پکا ہو. ایک ایسا ایگریمنٹ، معاہدہ، عہد جو پکا اور مضبوط ہو، اس کو کہتے ہیں میثاق. اور وہ عہد یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. یہاں لا تعبدون کا لفظ معنی ہے تم عبادت نہیں کرو گے. یہ خبر کی صورت ہے، آپ کسی کو خبر دے رہے ہیں کہ تم اس طرح کا مت کرنا. یہ خبر کی صورت میں اللہ نے کہا ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے، مگر حقیقت میں یہ حکم ہے کہ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور اللہ نے جو لا تعبدون خبر کی شکل میں ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں زور پیدا ہو جائے، اس بات کے اندر قوت پیدا ہو جائے.
کہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہم پڑھ چکے ہیں، گزر چکا ہے آیت نمبر 21 میں، تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی توحید کو تسلیم کرو۔ یہ پہلا پہلو تھا عبادت کا، جہاں رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وحدانیت کا دوسرا پہلو منفی ہے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہاں تھا کہ اعبدوا ربکم، پہلا پہلو مثبت تھا، دوسرا پہلو ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے اعبدوا ربکم، تو واضح ہے، اس میں اختلاف بھی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کی بات کرنی ہے بھائی۔ مگر توحید کا جو دوسرا پہلو ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اس حصے میں جا کر اکثر جو ہے وہ گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے اور پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں اور لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لوگ حقیقی رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اعبدوا ربکم پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن لا تعبدون پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن لا تعبدون، اللہ کے سوا کی عبادت مت کرو، اس پر عمل نہیں کرتے۔ بائبل میں اگرچہ بہت کچھ تحریف ہو چکی ہے، مگر توحید کا مسئلہ آج بھی ان کی کتاب میں جو ہے وہ کیا ہے، موجود ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر خدا کے غیر کی عبادت نہ کرو، سجدہ نہ کرو، صرف خداوند جو بنی اسرائیل کا خدا ہے اس کی عبادت کرو۔ مقصد یہ کہ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کے شریعتوں میں کیا تھا، قدر مشترک کے طور پر موجود رہا ہے، اور آیت زیر درس میں بھی یہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے اندر بھی یہی توحید کا جو ہے وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے، اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ کیا کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ سب سے پہلا مضبوط وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل سے اللہ جل جلالہ نے مختلف اوقات میں مختلف عہد لیے تھے، مختلف اوقات میں مختلف عہد لیے تھے۔ من جملہ ان کے تورات میں یہ عہد تھا جسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک یہ عہد تھا کہ بنی اسرائیل اس بات کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا، یہ ایک عہد یہ تھا۔ دوسرا عہد کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہے، اور آگے بھی دو آیتوں میں ہم بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے عہد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس مقام پر جس عہد کا ذکر ہو رہا ہے اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، بلکہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا۔ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ جس کی عبادت کرنا ہے اس کی صحیح پہچان بھی ہو۔ جب انسان کسی کمپنی کے پروڈکٹ کو یوز کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کمپنی کو پہچانتا ہے کہ کیا یہ کمپنی ویلیوبل ہے، اس کمپنی کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی کوانٹٹی کس طرح ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے، اس کے بعد جا کر اس کی پروڈکٹس کو یوز کرتا ہے۔ تو جس طرح اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے تو عبادت اس کی ہوگی جس کو انسان پہچانتا ہو۔ جس چیز کو انسان پہچانتا نہ ہو اس سے کیا عبادت کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے رب تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی، اللہ جل جلالہ نے پہچان کرائی۔ سورۃ القرآن مجید کی ابتدائی آیت میں اللہ نے اپنی پہچان کرائی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی تو ہے، یعنی رب وہ ہے جو جہان، جو ان صفات کا مالک ہے۔ آگے پھر فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہارا بھی خالق ہے، تم سے آنے والے پہلے
لوگوں کا بھی وہی مالک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، اسے ذرے ذرے کا علم ہے، انہ بکل شیء محیط، سورۃ شورى میں ہے۔ اس کی صفت کی پہچان ہوگی جو توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ اس طرح قادر مطلق ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود اپنی ذات سے ہے، باقی تمام چیزوں کا وجود مستعار ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ مستعار کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا جو وجود ہے وہ مستعار ہے، اللہ جل جلالہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ خالق ہے، کسی چیز کا حکم دینا یا کسی چیز سے منع کرنا بھی اس کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کی بھی پہچان ضروری ہے جن کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ عاجز ہے، اللہ تعالیٰ جہالت سے پاک ہے۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو بدع بھی ہوتا ہے، یعنی وہ پہلے کام کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جس طرح یہودیوں کا باطل عقیدہ ہے کہ بعض کام کر کے اللہ تعالیٰ نادم بھی ہوتا ہے، اس طرح رافضیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ تورات کے پہلے باب میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے خود پچھتایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی بےہودہ باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جہالت سے پاک ہے، اللہ جل جلالہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 پر روایت موجود ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ان لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ اے معاذ، سب سے پہلے یمن کے لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جب وہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچان لیں تو پھر انہیں خدا تعالیٰ کے احکام یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ احکام بتلانا کہ اس خدا تعالیٰ نے تم پر، جس کو تم پہچان چکے ہو، اس نے تم پر یہ فرائض عائد کی ہیں، انہیں انجام دینا جو ہے وہ لازم ہے۔ بہرحال اس عہد کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور یہ جو پورا ہم نے یہ پس منظر پڑھا ہے یہ عبادت کی وجہ سے پڑھا ہے کہ عبادت اس جس کی عبادت کرنا ہوتا ہے اس کی پہچان ضروری ہوتی ہے، بغیر پہچان کے عبادت جو ہے وہ ہوتی نہیں۔ بہرحال عہد کا پہلا حصہ تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، اور آیت کا اس عہد کا دوسرا حصہ ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا صرف بنی اسرائیل کی شریعت میں نہیں تھا، بلکہ یہ تو شریعت محمد یہ بھی ایک لازمی جز ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، سورۃ اسراء آپ دیکھ لیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی خدا تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کا ذکر کیا اور پھر ساری مخلوق میں والدین کو سب سے اول نمبر پر شمار کیا۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد بنی اسرائیل سے عہد لیا، اس عہد میں اپنا حق بتایا کہ میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد جب عہد کا دوسرا حصہ ذکر کیا، وہ دوسرے حصے کا تعلق مخلوقات سے تھا، تو تمام مخلوقات پر والدین کو مقدم رکھا کہ تمام مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر جو ہے والدین کا ہے۔ اور یہ احکام مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شرائع میں موجود رہے ہیں، تورات میں بھی قرآن پاک میں بھی موجود ہے یہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں پر ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے، اور وہ کویسچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کے سلسلے میں والدین کو جو ہے وہ کیوں فرسٹ رکھا، مقدم کیوں رکھا، سب سے پہلے ذکر والدین کا کیوں کیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کا ریئل کریٹر ہے، خالق حقیقی ہے، انسان کی تربیت حقیقی اللہ کرتا ہے، اسی طرح والدین بھی
اس مادی دنیا میں اولاد کی پرورش میں حصہ لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حق مقدم رکھا۔ والدین جو احسان اولاد کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی فرما کر اس سے معاوضہ طلب نہیں کرتا، اسی طرح والدین کے اپنی اولاد پر بے مثال احسان ہوتے ہیں، اور ماں باپ بھی اپنے اولاد سے اپنے احسان کے معاوضے نہیں مانگتے کہ آپ چھوٹے تھے میں نے آپ کو پالا ہے اور آپ کا یہ کیا ہے وہ کیا ہے، مجھے اس کا معاوضہ دو، اس کا معاوضہ دو، اس کا معاوضہ۔ لہٰذا ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام حقوق پر فوقیت دی ہے۔ انسانوں کے جتنے حقوق ہیں ان تمام انسانوں میں دوسرے نمبر پر حق، سب سے پہلے حق اللہ نے والدین کا ذکر کیا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ماں باپ میں سے کون مقدم ہے، ماں مقدم ہے یا والد صاحب مقدم ہے؟ تو اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، مطلب میں اچھا بیہیو کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا امک، یعنی اپنی ماں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو۔ اس شخص کے 3 بار سوال کے بعد اس نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ میں کس کے ساتھ بیہیو کروں، پھر ماں، تیسری بار پھر اس نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں تیسری بار بھی فرمایا کہ ماں، حتیٰ کہ چوتھی دفعہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا، جب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، آپ نے فرمایا ابا کا، یعنی اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ گویا خدمت کے سلسلے میں ماں کو باپ سے بھی مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش اور پرورش میں ماں زیادہ تکالیف برداشت کرتی ہے، لہذا خدمت کی زیادہ حقدار بھی وہی ہے۔ قرآن پاک نے ماں کے متعلق فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، یعنی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بچے کو پیٹ میں رکھا۔ اسی لیے محدثین فرماتے ہیں، شیخ الحدیث زکریا نور اللہ مرقدہ بخاری شریف شرح میں فرماتے ہیں کوكب الدراری، الکوكب الدراری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 پر، اگر ماں اور باپ دونوں کو پیاس لگی ہو، یہ مسئلہ وہاں ذکر ہے، ماں اور باپ دونوں کو پیاس لگی ہو تو پہلے ماں کو پانی پلاؤ، والد سے پہلے ماں کو پانی پلاؤ، کہ خدمت میں اس کا حق زیادہ ہے۔ اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کی خدمت اول کرو، مگر جہاں ادب اور احترام مقصود ہو تو وہاں باپ کو مقدم رکھا جائے گا۔ خدمت میں پہلے ماں کا حق ہے، لیکن ادب اور احترام میں باپ کا حق زیادہ مقدم ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ ان کو تکلیف دینا چھوڑو، ترک ایذا۔ ماں باپ کو اپنی باتوں سے، اپنے قول سے اور اپنے فعل سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کیونکہ یہ احسان کے خلاف ہے۔ بلکہ اولاد کا فرض ہے کہ اپنے جسم اور مال کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کریں۔ اگر والدین مالی طور پر ضرورت مند ہیں، فائنینشلی وہ کمزور ہیں، تو ان کی ضروریات پوری کی جائیں، ورنہ جسمانی طور پر تو لازماً ان کو راحت پہنچائی جائے۔ مثلا ان کی مٹھی چاپی کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو نہلائیں دھلائیں، ان کے پاؤں کو جو ہے وہ آپ دبائیں، ان کی خیال ان کا جو ہے وہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ ماں باپ کی فوتگی کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ان کی خدمت کے مترادف ہے۔ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں اور ان کے لیے ان کے فوت کے بعد، انتقال کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، یہ بھی ان کی خدمت ہی کے مترادف ہے، گویا آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے آخرت میں راحت کا سبب بنے، ان کے لیے ایسی صدقات و خیرات کرنا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، ابو داود شریف میں روایت موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344 پر، اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے صفحہ نمبر 260 پر، کہ اگر ماں باپ نے کوئی وصیت کی ہے کہ تو اولاد کو چاہیے کہ اسے پورا کرے، حتیٰ کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ آپ کی والدہ ہے،
آپ کی والدہ کی کوئی دوست ہے، چاہے وہ آپ کی خالہ ہو، آپ کی پھپھو ہو، آپ کے محلے کی کوئی بڑی عورت ہو، چاہے وہ آپ کے خاندان میں سے کوئی ایسی عورت ہو جس کے آپ کے والدہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، آپ ان کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے والد صاحب کے جو بھائی ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، محلے میں کوئی آپ کا ایسا بڑا بندہ ہے جس کے آپ کے والدین کے ساتھ اچھے سلوک تھے، اچھے مراسم تھے، تو ان کا خیال کرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ مسلم اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بدو ملا۔ بدو دیہاتی کو کہتے ہیں، عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں دیہات کے، جسے پشتو میں بانڈچان چورتا ہوئی، ایک بدو ملا۔ آپ نے اپنا گدا اس بدو کو دے دیا، پلخر یا بدو ٹور لو۔ آپ کے سر پر پگڑی تھی، وہ بھی بدو کے سر پر رکھ دی۔ مخ کے زمانہ کی بخل خدا پگڑے بجا عزت دفارا واہلے، پگڑے بجا عزت نہ خوا نن سبا خلق دا عزت پگڑے توہین پہ کم سڑے بجے زیاد عزت مند باو مخور سڑے باو ناغا پگڑے واہلے وا۔ تو عبداللہ بن عمر نے اپنے سر کی پگڑی کو اتار کر اس بدو کے سر پر رکھ دی۔ ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس یہی ایک گدا تھا جو سواری کے کام آتا تھا، مگر آپ نے اس دیہاتی کو دے دیا۔ دیہاتی لوگ تو معمولی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنی قیمتی سواری تک دے دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بھائی، اس کا باپ میرے والد کا دوست تھا، اس کا باپ میرے والد کا دوست تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا باپ کے ساتھ نیکی میں شریک ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہے وہ تائید حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، لہٰذا میں نے اپنا جو گدا تھا، سواری تھی اپنی، اور اپنی پگڑی جو تھی وہ میں نے اس کو دے دی، کیونکہ میں نے حدیث مبارکہ پر عمل کیا۔ اچھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو حدود ہے وہ متعین ہے حدیث مبارکہ کے اندر، لیمٹس شریعت نے جو ہے وہ رکھی ہے کہ آپ نے کس حد تک والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سورۃ لقمان میں واضح موجود ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر ماں باپ تمہیں شرک پر آمادہ کریں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، البتہ دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر والدین آپ کو فرض چھوڑنے پر مجبور کرے، کوئی فرض حکم چھوڑنے پر مجبور کرے تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ مثلا کسی پر حج فرض ہو گیا ہے، ماں باپ روکتے ہیں تو ان کی بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ قربانی واجب ہو گئی، والدین اسے روکتے ہیں تو نہیں رکنا چاہیے، قربانی کر لینی چاہیے، ماں باپ کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ فرض نماز سے روکتے ہیں تو آپ کو نہیں روکنا چاہیے۔ البتہ اگر ماں باپ آپ کو سنت مؤکدہ کی ادائیگی کرنے سے روکتے ہیں تو ان کے کہنے پر ایک دو دفعہ ٹالا جا سکتا ہے، تاہم سنت مؤکدہ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اگر نفلی عبادات کے متعلق آپ کو والدین روکتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کو قطعی طور پر رک جانا چاہیے، آپ کو نفل عبادت نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کا حکم مان لینا چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی شخص مسجد میں جا کر نفل پڑھنا چاہتا ہے اور والدین کہتے ہیں کہ ان کو تنہائی میں وحشت ہوتی ہے لہذا نوافل کے لیے مسجد نہ جاؤ، تو ماں باپ کی خدمت مقدم ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے کہ کفر و شرک پر آمادگی تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر والدین آپ کو شرک و کفر پر آمادہ کرتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ آپ کو بدعات پر آمادہ کرتے ہیں، بدعات خلاف شریعت کوئی کام کرنے پر آپ کو آمادہ کرتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہوگی۔ مثلا آپ کو والدین کہتے ہیں کہ قبر پر سجدہ کرو، یا جاؤ داتا صاحب کو بکرا چڑھا آؤ، یا جاؤ فلاں جگہ نیاز دے کر آؤ، تو ایسی باتوں کو نہیں ماننا۔
بلکہ ایسی چیزوں کی مخالفت ضروری ہوتی ہے. تاہم ان تمام تر حدود اور قیود کے باوجود، ان تمام تر پابندیوں کے باوجود والدین کے ساتھ حسن سلوک ہر حالت میں لازم ہے. وبالوالدین احسانہ کا یہی مطلب ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ وذی القربہ یعنی قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو آپ کے قریب لوگ ہیں. قرابت داروں کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم محرم قرابت داروں کی ہے، یعنی وہ قرابت دار، وہ رشتہ دار، قرابت دار سے مراد آپ کے رشتہ دار ہے، یعنی وہ قرابت دار اور رشتہ دار جو آپس میں محرم ہوں، یعنی جن کا آپس میں نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو. مثلا بھائی بہن ہے، چچا بھتیجی ہے، پھوپھی بھتیجا ہے، ماموں اور بھانجی ہیں. یہ پہلی قسم ہے، یعنی یہ وہ قرابت دار ہیں، وہ رشتہ دار ہیں جن سے آپ کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے. قرابت داروں کی دوسری قسم غیر محرموں کی ہے، جیسے ماموں زاد ہو گیا، خالہ زاد ہو گیا، چچا زاد ہو گیا، پھوپھو زاد ہو گیا وغیرہ. تو فرمایا کہ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ آپ کے محرم قرابت دار رشتہ دار ہوں یا غیر محرم قرابت دار رشتہ دار ہوں. ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. کسی کو ایذا نہیں پہنچانی ہے. حتیٰ کہ رضائی ماں جو آپ جس والدہ نے آپ کو دودھ پلایا ہو، اس کی خدمت کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جو انسان کے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی جو مالی خدمت ہوتی ہے، فائنینشلی ان کو سپورٹ کرنا، یہ زیادہ مناسب ہے. ایک مالدار شخص اپنے محتاج عزیزوں کی خبر گیری نہیں کرے گا تو مجرم ٹھہرے گا، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا. فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ان کی امداد کرو، یہ ان کا حق ہے. تو آیت کریمہ کے اندر قرابت داروں کے بعد فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو. یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کے سر پر والدین کا سایہ نہ ہو، اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہ ہو. اس کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، تاکہ وہ خود سٹیبل ہو سکے. اور کہتے ہیں کہ جانوروں میں یتیم وہ سمجھا جاتا ہے جس کی ماں موجود نہ ہو. باقی چیزوں میں یتیم وہ چیز ہے جس کی نظیر نہ ہو، وہ نادر چیز ہو. اور جانوروں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی والدہ، جس کی ماں مر گئی ہو. اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کا خرچ اس کی آمدنی سے پورا نہ ہوتا ہو، بیچارہ کثیر العیال ہو، بچے زیادہ ہوں، محنت مشقت کرتا ہے مگر جو کچھ کماتا ہے اس میں گزر اوقات نہیں ہوتی. ایسا شخص بھی حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور محتاجوں میں ایک قسم فقیر کی بھی ہے، اور فقیر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بالکل ہی نادار ہو، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو. ایسے شخص بھی حقدار ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. الغرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو آگے فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں کے لیے اچھی بات. مفسرین فرماتے ہیں تفسیر عزیزی کہ کوئی فرد واحد عام لوگوں کے ساتھ نہ بدنی نیکی کر سکتا ہے اور نہ مالی نیکی کر سکتا ہے. مثلا ہمارا معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہم جن کے ساتھ نہ ان کے ساتھ ہم
پریکٹیکلی ہیلپ کر سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ فائنینشلی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمارے وس میں نہیں ہے، ہماری قوت اور طاقت سے باہر ہے. یعنی ہماری اختیار سے باہر ہے یہ چیز کہ ہم ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ پریکٹیکلی بدنی نیکی کریں یا ان کے ساتھ مالی نیکی کریں. تو ان کے ساتھ کس طرح نیکی کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسے افعال وہ محدود لوگوں کے لیے محدود کے ساتھ ہی انجام دے سکتے ہیں. مثلا بدنی ہیلپ، بدنی نیکی اور مالی نیکی ہم چند ایک لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. والدین کی خدمت ہم مالی اور بدنی طریقے سے کر سکتے ہیں. قرابت داروں اور دوستوں کی جو ہم مالی اعانت کر سکتے ہیں. مگر یہ دونوں چیزیں ہم عوام الناس کے لیے انجام دینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر ایک عام بندے کے لیے بھی اس طرح کی جو ہے وہ نیکی کریں. ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو کیا ہے؟ چنانچہ اجتماعی نیکی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا. اس بات کا حکم دیا گیا اگر تم بدنی اور مالی خدمت نہیں کر سکتے تو عام لوگوں کو اچھی بات ہی کہہ دو. یہ بھی آپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہے. وقولوا للناس حسنا، تو عام لوگوں کو اچھی بات ہی کہہ دو. اچھی بات کرنے کے پھر بہت سارے اور مختلف طریقے ہیں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر کچھ مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 350 پر، کہ جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کرو. اور پھر اچھا مسلمان وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. یہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اس کا یہ پہلا طریقہ ہے. آگے بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جو سلام ہے من خیر خصال الایمان او قال اسلام، ایمان کی بہترین خصلتوں میں سے ہے یا اسلام کی بہترین خصلتوں میں سے جو ہے وہ سلام ہے. سلام کرنے کی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، صفحہ نمبر 385، ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 350 پر، کہ ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا کرے گا. جب کوئی سلام کرے تو اس کو اچھے طریقے سے جواب دو. قرآن پاک میں موجود ہے کہ ردوہا، سلام کا جواب ویسے ہی لوٹا دو یا اس سے بہتر لوٹا دو. اگر ایک شخص تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تو تم اسے بہتر لوٹاؤ اور کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف السلام علیکم کہنے والے کو 10 نیکیاں ملیں گی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے کو 30 نیکیاں ملے گی. یہ پہلی مثال ہو گئی حسن سلوک کی. وقولوا للناس حسنا کی یہ پہلی مثال ہو گئی. دوسری کسی کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنا اور برائی سے روکنا، یہ بھی حسن کلام میں داخل ہے. جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں، آپس میں دوستی کا اظہار کریں اور ایک دوسرے کی خیر و عافیت دریافت کریں. جب ایک مسلمان دوسرے کو پکارے تو اچھے لقب سے پکارے. قرآن پاک میں موجود ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. یہ سب باتیں وقولوا للناس حسنا میں داخل ہیں، مفسرین فرماتے ہیں. اسی طرح فرمایا کسی غیر حاضر بھائی کا ذکر کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اس کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرو. اگر برائی کے ساتھ یاد کرو گے اس کی غیر موجودگی میں تو غیبت ہے، اور غیبت کی سخت سزا اور حرام ہے غیبت. ایک اور طریقہ وقولوا للناس حسنا کا کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان تم سے مشورہ کرتا ہے تو اس کو صحیح مشورہ دو. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ترمذی کی روایت ہے، صفحہ نمبر 400، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیے جائے اسے امین سمجھا جاتا ہے. اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمیں مشورہ دے دیجیے احمد صاحب یا احمد بھائی، ہمیں مشورہ چاہیے، اگر وہ مجھ سے مشورہ مانگ رہا ہے تو مجھے امانت دار سمجھتا ہے، اس کا مجھ پر ٹرسٹ اور اعتماد ہے کہ احمد مجھے اس کام کے بارے میں غلط مشورہ نہیں دے گا، مجھے مس گائیڈ نہیں کرے گا.
تو کیا ہے مومن جو جس سے مشورہ مانگا جائے وہ کیا ہوتا ہے، اسے امانت دار سمجھا جاتا ہے، اور آپ پھر اس کو غلط مشورہ دیں، یہ اس کے ساتھ جو ہے دھوکا ہے۔ اگر وہ غلط مشورہ دے گا تو خائن متصور ہوگا کہ یہ خیانت گر ہے، خیانت گر، اور خیانت گر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ منافق کی عادت ہے کہ وہ خیانت کرے گا۔ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ نادانستہ طور پر منکرات میں پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ ایسے افعال میں مبتلا ہے جن سے شریعت منع سمجھتی ہے، تو اسے حسن اخلاق کے ساتھ روکنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی وقولوا للناس حسنا میں داخل ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ ایک ایسے کام میں مبتلا ہے شریعت جس کو منع کرتی ہے، اور وہ غیر دانستہ طور پر اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ شریعت کے اندر منع ہے، آپ اس کو حسن اخلاق کے ساتھ منع کر سکتے ہیں، نرمی کے ساتھ۔ وقولوا للناس حسنا، یہ داخل ہے اس میں۔ مگر جب آپ کسی کو منکرات سے روکتے ہیں تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سختی نہیں کرنی چاہیے، سختی سے آپ نے نہیں روکنا ہے، سختی کا اثر نہیں ہوتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سختی اور نرمی دونوں اپنے اپنے مقام پر روا ہے، سختی کی اپنی جگہ ہوتی ہے، نرمی کی اپنی ہے۔ تبلیغ تعلیم کرتے وقت ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اچھے کام کی تو آپ اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دو۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے معزز شرکائے درس۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا، آپ پچھلے سیمسٹر میں پڑھ چکے ہوں گے سورۃ طٰہٰ میں، تو فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ آپ فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو اپنے سختی سے بات نہیں کرنی، نرم لہجے میں بات کرنی۔ خود حضور علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نرم مزاج ہیں، محمد الرسول اللہ، اللہ کے فضل سے آپ نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے ارد گرد سے پھر جاتے، آپ کے ارد گرد کوئی بھی قریب نہ آتا آپ کے۔ یہ صحابہ کرام کا جو مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر چاپیر رہتا ہے اور دیوانوں کی طرح اور پتنگوں کی طرح آپ کے ارد گرد طواف کرتا ہے، اس کی بہتر وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر رحم رکھا ہے۔ اگر آپ کے اندر رحم نہ ہوتا تو یہ لوگ آپ سے چلے جاتے، کیونکہ سخت مزاج شخص سے لوگ دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے آپ کو نرم مزاج بنایا، آپ کو حسن کلام کی توفیق بخشی، اس طرح لوگوں کو آپ کے ارد گرد جمع کیا۔ جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کی ایک اور مثال، جب آپ کسی کے ساتھ بحث و تمہیز کی نوبت آ جائے، ڈسکشن جیسے کہتے ہیں عام، تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تو اچھی طریقے سے دفاع کرو۔ مناظرے کے وقت بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑو۔ آپ کسی کے ساتھ کسی بات پر بحث کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، تو آپ نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اپنی طرف سے آپ نے دفاع کرنا ہے اپنا، لیکن دفاع احسن طریقے سے کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اخلاق سے گری ہوئی باتیں نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی گالی گلوچ ہونی چاہیے، بلکہ نہایت بہترین طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے ما دخل الرفق في الشيء الا زادته الا زانه، اچھا، جس چیز میں نرمی آ جائے گی، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ جس چیز میں نرمی آ جائے گی وہ اسے زینت بخش دے گی، اور جس چیز میں سختی آئے گی وہ اسے ابدار کر دے گی۔ ما دخل الخرق في الشيء الا شانه، فرمایا ہر جگہ ہی نرمی سے کام نہیں چلے گا، ہر جگہ نرمی سے کام نہیں چلے گا، نرمی کی اپنی جگہ ہے، بعض مقامات پر سختی کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا اس کی بھی مثال آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ تعزیر کے طور پر آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں، تعزیر کے طور پر سزا دے رہے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ اس کو سزا اس لیے دیتا ہوں کہ ڈر جائے، آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ جہاد میں ہیں آپ،
کفار سے مقابلہ ہے تو وہاں سختی کرنا پڑے گی، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاہد الکفار والمنافقین، آپ کافروں کے ساتھ جہاد کرے، وغلظ علیہم، ان پر سختی کرے، کفار کے ساتھ جہاد تلوار کے ذریعے ہوگا، اور منافقوں کے ساتھ زبانی طور پر، یعنی ان کے نفاق کو کھول کر بیان کرے تاکہ دوسرے مسلمان ان سے بچ سکے۔ یہ دونوں طریقے سختی کے ہیں۔ اگر آپ کہاں نرمی کر رہے ہیں تو نرمی کرتے وقت بھی آپ نے شریعت کے جو حدود ہیں، شریعت نے جو لمٹس اور سرکل بنایا ہے اس کا خیال رکھا جائے گا، اور نرمی بھی اس وقت تک ہی گوارا ہے جب تک شریعت کے حدود کے اندر ہو۔ اگر ایسی نرمی برتنے سے شریعت کے اتباع میں فرق آتا ہو، آپ نرمی کر رہے ہیں اور شریعت کی اتباع میں فرق آتا ہو، تو ایسی نرمی جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنے لگ جائیں گے تو شریعت کے احکام پر عمل ناممکن ہو جائے گا۔ ایسی نرمی جس سے دین میں مداہنت پیدا ہو تو وہ حرام ہوتی ہے۔ والدین کے لیے نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے، یہ بھی یہاں معنی ہو سکتا ہے۔ والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ نماز کے اور دین کے معاملے میں اتباع دین کے معاملے میں نرمی کرنے کے، بچہ ہے ابھی تک تھکا ہے، کالج سے آیا ہے، یونیورسٹی سے آیا ہے، مدرسے سے آیا ہے، ڈیوٹی سے آیا ہے، نماز پڑھ لے گا، چلو تھکا ہے، یہ نرمی کرنا بھی دین سے دوری کا باعث بن جائے گا، یہاں بھی سختی کرنی چاہیے۔ امام محمد باقر رحمہ اللہ وقولوا للناس حسنا کا معنی یہ کرتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی اچھی بات کہو جو یہ بہترین تفسیر ہے، جو تمہیں خود بھی پسند ہے۔ خود پسند نہیں کرتے وہ بات دوسروں کو کیوں کہتے؟ جو بات تم کو خود پسند نہیں ہے وہ دوسروں کو نہ کرو، جو بات تمہیں خود پسند ہے وہ دوسروں کو کرو۔ یہ وقولوا للناس حسنا کی تفسیر میں امام محمد باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات میں دعوت الی اللہ، دعوت الی التوحید، امر بالمعروف نہی عن المنکر شامل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہو، خود نیک عمل کرتا ہو اور زبان سے یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہوں، زبان سے کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوں؟ مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، گویا یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ وقولوا للناس حسنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں دیا تو فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، یعنی اے علی رضی اللہ عنہ، اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے تو یہ بات تمہارے لیے عمدہ قسم کے اونٹوں سے بہتر ہے۔ عرب میں سب سے بہترین اور قیمتی سرمایہ اس وقت اونٹ ہوتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو ہے وہ ایک شخص کو ہدایت کی طرف لانے اور ایک شخص کو آپ کے واسطے سے ہدایت ملنے کی جو مثال ذکر کی ہے، وہ عرب کے اسی دور کے سب سے قیمتی چیز کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تشبیہ ذکر کی۔ مقصد یہ کہ لڑائی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اسلام کے راستے میں درپیش رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کفار سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک تمام فتنے ختم نہ ہو جائیں۔ گویا لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا بھی وقولوا للناس حسنا میں داخل ہے۔ اور بنی اسرائیل کے عہد کا اگلا حصہ تھا اس آیت کریمہ میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز بدن عبادت ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 پر کہ نماز کو ام العبادات مقربہ، یعنی جو عبادات انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب تر کرنے والی ہے ان کی بنیاد اور جڑ نماز ہے، اور نماز کے ذریعے تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے۔ انسان دن میں 5 مرتبہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اس میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ پھر مالی عبادتوں میں زکوٰۃ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس میں پاکیزگی اور طہارت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر
کہ آپ کا مال پاک ہو جائے گا، آپ کے مال کے اندر طہارت اور پاکیزگی آ جائے گی۔ زکوٰۃ بخل کو دور کر کے غرباء اور مساکین سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جو کہ تہذیب اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ جل جلالہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت قرآن پاک کی اس آیت سے واضح ہوتی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو، اور یہ مقصد زکوٰۃ سے بھی حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ مال کمانے اور اس کے خرچ کرنے میں حلال اور حرام کی تمیز روا رکھی جائے۔ اگر یہ تمیز اٹھ جائے تو روحانیت کیسے آئے گی؟ ہمارے ملک کا سارا معاشی نظام سرمایہ دارانہ ہے، جس میں انٹرسٹ سود کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سود کی موجودگی میں تقویٰ کیسے حاصل ہوگا اور پاکیزگی کیسے پیدا ہوگی؟ دوسری طرف کفر و الحاد ہے، جس کی بنیاد انکار خدا پر ہے۔ ہر دو نظام ہائے معاش کا مقصد حصول دولت، عیاشی اور فحاشی، اور سب کی سب سوچ دنیا تک محدود ہے۔ صنعت و حرفت، سائنس اور ٹیکنالوجی مادی ترقی کا منتہا مقصود ہے کہ ہم دنیا میں مادی ترقی کرتے، تقویٰ تو مقصود ہے ہی نہیں، لہٰذا انہیں انسانیت کی ترقی کا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، جس پر آخرت اور دائمی زندگی کا دار و مدار ہے۔ بہرحال یہاں پر نماز اور زکوٰۃ دونوں عبادات کا ذکر ہے، ایک جسمانی عبادت ہے، دوسری مالی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں ان دونوں کا ذکر 32 مرتبہ آیا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی تاکید تھی کہ ہر حالت میں نماز پڑھو، بنی اسرائیل کو بھی تاکید تھی کہ اگر مال نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور نماز کی اس قدر تاکید ہے کہ نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بس اگر کسی قسم کا خوف ہو تمہیں تو بھی نماز معاف نہیں ہے، تم پیدل ہو یا سواری پر ہو، نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی۔ سورۃ مائدہ میں بنی اسرائیل سے فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، یعنی اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے تو میری مہربانی تمہارے شامل حال رہے گی۔ مگر بنی اسرائیل نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہ کی، بلکہ ثم تولیتم، پھر اے بنی اسرائیل تم پھر گئے۔ آیت کریمہ کے آخری حصے ہیں، الا قلیلا منکم، مگر تم میں بہت تھوڑے ایسے تھے جو اس عہد پر قائم تھے، وانتم مورزون، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ تم نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کیا اور آج بھی ایسا ہی کر رہے ہو۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کتنا برا نکلے گا اور تمہارا حشر کتنا عبرتناک ہوگا۔ یہ آج کے درس کی تفسیر تھی۔ آئیے لفظی ترجمے کی طرف۔ وَإِذْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو، اخذنا، جب ہم نے مضبوط وعدہ لیا، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاق مضبوط عہد، بنی اسرائیل سے۔ وہ عہد کون سا تھا؟ وہ یہ تھا لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ جو شرکائے درس ابتدا میں نہیں تھے، ہم نے لا تعبدون الا اللہ کے متعلق دو چیزیں پڑھی تھی۔ تیسرے رکوع کی آغاز والی آیت نمبر 21 میں پڑھا تھا کہ اعبدوا ربکم۔ ایک عبادت کا ایک پہلو ہے مثبت، دوسرا پہلو ہے منفی۔ مثبت پہلو کون سا تھا؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ منفی پہلو کون سا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی کی اور کی عبادت مت کرو۔ مثبت پہلو اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم۔ منفی پہلو لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ وذی القربى والیتامی، وذی القربى اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مساکین کے ساتھ، وقولوا اور کہو، للناس لوگوں کے لیے، حسنا نیک بات، واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو، ثم تولیتم، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم،
اے بنی اسرائیل، بریکٹ میں ہے بنی اسرائیل، اللہ مگر نہیں پھرے، قلیلا بہت تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم مورزون اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔